عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ. کہ بھائی نے فرمایا کہ نبی سے مانگنا کہاں تک جائز ہے، اس کی کہاں تک اجازت ہے، تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. دیکھیے دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اسی کے دستے قدرت میں پوری کائنات کے خزانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالی سے ہی مانگنا افضل اور اولا ہے. لیکن اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً عطا فرماتا ہے، لیکن عطا فرمانے کے لیے اس کی عادت کریمہ ہے کہ کوئی وسیلہ یا ذریعہ اور سبب بنا دیا کرتا ہے. اس وجہ سے اگر انبیاء علیہم السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کی دعاؤں کو وسیلہ بنایا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے. جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجات کے لیے دعا کروایا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرما دے. تو اس لیے اگر اس قصد و ارادے سے آپ مثلا مزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور آپ نے بارگاہ رسالت میں ریکویسٹ کی کہ رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے. تو چونکہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا، اگرچہ وہ زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس زندگی کی حقیقت کا شعور ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا. ہم خود مریں گے تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن بہرحال نبی بالکل دعا فرما سکتے ہیں. تو دعا کی ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ عافیت کا راستہ ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، یہی راستہ اختیار کرنا مناسب ہے. ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے ہمیں کہا نا، تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں. یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. فرقواریت میں مت کرو، دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ تو اجماعی. کہ مدد منگوایا رب نے دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں. رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ. نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے. اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے. استعینوا آدیش ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی. صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، کوئی تو وجہ ہوگی. ہاں ہے، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو. تو خالی صبر پسند ہے، نماز پسند ہے، نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، شہداء پسند نہیں. ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے.
سوال کا ایک حصہ تھا کیا دعا کے اندر وسیلہ ضروری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں لگایا جا سکتا تھا جب آپ دنیا میں تھے اور حیات تھے. اس کے تعلق سے علماء نے کچھ اصول بتائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد ایسی دعائیں کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے. ایک نابینا صحابی تھے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جا کر دعا کرو، اور دعا سکھائی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور آپ کو بینائی اللہ نے دے دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، بارش نہیں ہوئی. آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دعا کی، اے اللہ جو ہے جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے اور تو بارش کو جو ہے برساتا تھا، اب تیرا نبی ہم میں باقی نہیں رہا، لہٰذا میں جو ہے عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور بارش ہوئی. تو پتہ چلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا، اب درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب درست نہیں ہوگا. ہاں جو نبی سے محبت ہے، محبت ایک شرعی عبادت ہے، یاد رکھیں جو نبی سے ہوتی ہے، وہ وسیلے سے کوئی کہہ لے کہ اللہ جو نبی سے تجھ کو یا نبی سے مجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے، وہ تو جائز ہوگا. کیونکہ انبیاء نبی سے محبت یہ شرعی عبادت ہے، یاد رکھیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی لینا وسیلہ، بہرحال یہ بعد میں کسی صحابی ثابت نے، لہٰذا میں کہوں گا یہ درست اور صحیح نہیں ہوگا. اچھا جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رسول کے صدقے ہمیں یہ عطا کر دیجیے. مسئلہ نمبر 43 میرا ریکارڈڈ ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے بتایا ہے کہ درود شریف اور اللہ کا ذکر پڑھ کر کے دعا کریں گے قبول ہوگی. یہ صدقے اور واسطے وغیرہ ان کی کوئی مضبوط روایتیں موجود نہیں ہیں، کمزور روایتیں ہیں، ان کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام تک بھی رہتے ہیں، تو میں نے اس میں کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو اپنے ان لوگوں کے آگے لے گئے ہیں اس کی کرالریز بناتے ہوئے کہ وہ اینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کا. تو بہتر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور درود کر پڑھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. تو طریقہ تو بتا دیے گئے، اگر نبی پہ آپ کو اعتبار ہے تو آپ اس طریقے پہ عمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، دعا کا پروٹوکول ہے درود.